حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج میں بس تھوڑی دیر کے لیے 5 یا 6 منٹ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا، اور آنے کا سبب یہ ہے کہ آج ہم سب مومنوں کی ماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے، یا یوں کہہ لو کہ ان کے آج عرس کا دن ہے۔ یہ اس لیے فقیر حاضر آیا تاکہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو جائے۔ حضرات، ام المومنین سیدہ عائشہ خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ پہلی خاتون ہیں جس نے اسلام قبول کیا، یعنی آپ سب سے پہلے عورتوں میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ کری، جب کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، تو سب سے پہلے اگر عورتوں میں کسی نے اسلام قبول کیا، یا یوں کہہ لو کہ سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا، تو وہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو یہی وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، سب سے پہلی جوزہ، اور ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، بتانے کا مقصد نہیں ہے۔ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جس کے مال نے یا جن کے مال نے اسلام پر احسان کیا۔ 2 لوگ خاص طور سے اسلام پر احسان ہے۔ حضرات توجہ کا طالب ہوں، 2 لوگوں کا اسلام پر خاص طور سے احسان ہے، جس میں جناب سیدہ خدیجہ کا نام آتا ہے، جناب سیدہ خدیجہ کا مال، اور جناب ابو طالب کی آل۔ یہ 2 لوگوں کا اسلام پر احسان ہے۔ آپ نے ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی خدمت کی، اور میں کہ آقا علیہ السلام جب کبھی غمگین ہو جاتے تو میرے آقا علیہ السلام کو تسلی دی اور حوصلہ افزائی کی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میرے آقا علیہ السلام جب گئے تھے آپ کا مال لے کر کے تجارت کرنے کے لیے، واپسی میں آئے تو جناب خدیجہ نے شادی کے لیے کہا۔ جناب خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ جناب سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال اور میرے کریم نبی کی عمر 25 سال۔ آپ اندازہ لگائیں، عمر کا ڈفرینس دیکھ کے عام الفیل کے 15 سال کے بعد جناب خدیجہ پیدا ہوئی۔ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، میرے آقا کریم کی عمر 25 سال کی ہے۔ اس سے قبل 2 شادی ہو چکی جناب خدیجہ کی، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جناب سیدہ خدیجہ پاک دامن تھی، مکہ کا ہر کوئی چاہتا تھا کہ جناب سیدہ خدیجہ سے ہماری شادی ہو جائے۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ لوگوں نے رشتے پہنچائے، قبیلے والوں نے رشتے پہنچائے۔ 2 شادی ہونے کے باوجود جناب خدیجہ نے اب سوچا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، اب اپنی زندگی ایسے ہی بشر کروں گی۔ تو لوگ تب بھی قبیلے والے، سردار لوگ، مالدار لوگ، جناب سیدہ خدیجہ کا عالم یہ تھا کہ جناب سیدہ خدیجہ مکے میں مالداروں میں آپ کی گنتی ہوا کرتی تھی۔ آپ تجارت کے معاملے میں بڑا آپ کا مقام تھا، لوگ پہنچایا کرتے تھے، مگر جناب سیدہ نے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر جناب خدیجہ نے جب میرے نبی کو واپسی میں آتے دیکھا مال تجارت واپس کر کے، وہ جو میسرہ گیا تو اس سے پوچھا، اس نے میرے کریم نبی کی پوری باتیں خصلتیں بتائیں، تو جناب خدیجہ نے میرے نبی کے یہاں پیغام پہنچایا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جناب ابو طالب سے پوچھا، وہ کہا کہ چچا ایسی سی بات ہے، تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا آپ اپنا فیصلہ خود لے سکتے، کہا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔
کہ جناب خدیجہ تو اچھی ہیں، عورت ہیں، مالدار ہیں، کون منع کرے گا؟ شادی ہوئی، جناب ابو طالب نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھایا، جناب حمزہ نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ اندازہ لگاؤ آپ، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد زندگی بشر ہو رہی ہے، ہر موقع پر، ہر موڑ پر جناب خدیجہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ میں نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ دو لوگوں سے اسلام کو فروغ ملا، دو لوگوں کا اسلام، دو لوگوں کا مال، دو لوگوں کی اولاد اسلام میں کام آئی۔ صفحہ اول پر جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال کی بات کریں، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مکہ میں کہیں نکل گئے، گھومتے گھومتے کہیں وادیوں کی طرف، تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، حالت بہت خستہ ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے۔ واپس آئے، چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھ کر کے سو گئے، لیٹ گئے، تو جناب خدیجہ نے دیکھا، چادر ہٹائی، پوچھا کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ میں گیا تھا مکہ سے باہر، تو دیکھا ایک قافلہ ہے، کھانے پینے میں کچھ نہیں ہے، بہت پریشان حال ہے۔ جناب خدیجہ نے میرے سرکار کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، چہرہ دیکھنے کے بعد کہا رک جائیں، اور جا کر کے مکہ کے کچھ سرداروں کے نام بتائے، جا کر کے ان کو بلا لائیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بلانے کے لیے گئے، حضرت خدیجہ نے مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا، اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ مطلب ایک ڈھیر لگ گیا۔ جب میرے سرکار واپس آئے تو دیکھا مال کا ڈھیر ہے، اللہ اکبر۔ میرے سرکار کے چہرے پہ ذرا سا غمگین دیکھا، میرے سرکار کے چہرے کو ذرا سا مرجھا دیکھا، برداشت نہ ہوا، کہا گواہ ہو جائیں میں نے یہ سارا مال کا مالک میں نے اپنے شوہر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مال لیا اور غریبوں میں بانٹ دیا۔ ایک روایت اور ملتی ہے، جب شادی ہوئی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی، تو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میرا جو مال ہے وہ آپ کا ہے، ڈھیر لگتا گیا، یہاں تک کہ اتنا ڈھیر لگ گیا، نہ سرکار دکھائی دیتے ہیں، نہ خدیجہ دکھائی دیتی ہے۔ ایک جانب سرکار کھڑے ہیں اور دوسری جانب جناب خدیجہ کھڑی ہے، بیچ میں مال ہے۔ اب اندازہ لگا، کوئی اس سمت ہو ایک آدمی اور دوسرا آدمی اس سمت ہو، اور بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے، ایک دوسرے کی صورت نہ دیکھ پائے، یہی عالم ہوا۔ میرے سرکار ایک سمت پہ کھڑے ہیں، جناب خدیجہ دوسری سمت پہ کھڑی ہے، مال ڈالا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا نہ سرکار کا چہرہ دکھ رہا، نہ جناب خدیجہ کا چہرہ دکھ رہا۔ جناب خدیجہ بولی ایسا مال مجھے نہیں چاہیے جو میرے محبوب، میرے شوہر کے بیچ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے سارے مال کا مالک آپ کو بنا دیا۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے مال سے اسلام کو فروغ ملا، اور جناب ابو طالب کی آل سے اسلام کو فروغ ملا۔ جناب خدیجہ وہ ہیں جن کے لیے جبرائیل حاضر ہوں، کہیں یا رسول اللہ، اللہ نے جناب خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، جناب خدیجہ کا مقام دیکھیں، کیا مقام ہے جناب خدیجہ کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جبریل کے ذریعے سلام بھیجے، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا حالت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا جب انتقال ہوا، جناب خدیجہ کا جب انتقال ہوا، میرے سرکار نے اس سال کا نام غم کا سال لگ دیا۔ اتنے میرے سرکار اتنے غمگین ہو گئے کہ میرے سرکار نے اس سال کا نام ہی غم کا سال لگ دیا، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر موڑ پر جب میرے سرکار کریم نکلتے تھے تبلیغ کے لیے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی، گھر پہ آتے تھے، کوئی اور تسلی نہ دیتا تھا، جناب خدیجہ تسلی دیتی تھی۔ کبھی میرے سرکار کو سینے سے لگا لیتی تھی، کبھی میرے سرکار کو بیٹھ کر کے ہمت بندھایا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ جب میرے سرکار پر پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا پر میرے سرکار واپس آئے، جناب خدیجہ کو بتایا، جناب خدیجہ تسلی دی، اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ اس ذات کا نام، جناب خدیجہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے تن اقدس سے، جن کے وطن سے کوئی اور نہیں بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار جناب خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی، اللہ اکبر۔ خاتون جنت کا مقام آپ جانتے ہیں،
خاتون جنت کی بھی، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ذات کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب خدیجہ کے مقام کے بارے میں۔ جناب خدیجہ کا مقام، اللہ اکبر، جب بات آگے بڑھتی گئی، بات آگے بڑھتی گئی، زندگی بسر ہوتی رہی، گزرتی رہی، بسر ہوتی گزرتی گئی، جناب خدیجہ کے آخری وقت آیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا، جاؤ جا کر کے اپنے بابا جان سے چادر مانگ کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب فاطمہ حاضر ہو رہی، بابا جان اماں جان نے چادر مانگی ہے۔ میرے سرکار نے کہا کس بات پر مانگی ہے؟ سرکار بھی جناب فاطمہ کے ساتھ جناب خدیجہ کے پاس آ گئے، دیکھا جناب خدیجہ لیٹی ہوئی ہیں، چادر کیوں جائے گا؟ یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ اور نہ ملے بلکہ آپ کی چادر کا سایہ ملے اور یہی چادر میرا کفن بنے۔ اللہ اوپر، سرکار سے محبت کا عالم دیکھو۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، فضیلتیں بہت ہیں، بتانا نہیں چاہتا، نہ لمبی چوڑی گفتگو کرنا چاہتا، بس ایک بات کرنا، جب ضرورت پڑی اسلام کو مال کی تو کسی اور نے نہیں دیا بلکہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیا۔ میں نے بھی آ کے بیان کیا تھا نا کہ جب میرے سرکار گئے تھے، واپس آئے، چہرہ اللہ علیہ ایک پیغام دے رہی ہے۔ وہ پیغام کیا دے رہی ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ کسی کا کچھ، یہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اپنا دے دیتے ہیں، اپنا آگے سے کھانا دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں مگر آنے والے سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ حضرات گرامی، آخری میں بات میں پھر وہی کروں گا بات، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ایک عشرہ رحمت ہم سے آج پورا ہو گیا، رخصت ہو جائے گا، کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، روزے دھیرے دھیرے کر کے نکلتے جا رہے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، خدا کے واسطے تلاش کرو، آپ کے محلے میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بغیر سحری کا روزہ رکھ رہا ہو۔ تلاش کرو کہیں آپ کے شہر میں کوئی ایسا نہ ہو جس کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس کو کھانے کو نہ مل رہا ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اور نیکی اگر کوئی ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کے پاس اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے یا آپ کا فطرہ ہے، نکل رہا ہے، تو یہاں وہاں دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرو، اپنے پڑوسیوں میں دیکھو جو ضرورت مند ہو، خدا کے واسطے خاموشی سے جا کر کے اس کی مدد کریں، دکھاوا بالکل نہ کریں، ریا بالکل نہ کریں۔ جناب محمد جعفر صادق علیہ السلام کے والد محترم جناب زین العابدین کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر۔ غسل دے رہے امام زین العابدین کو دیکھا کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے۔ سوال کرنے والوں نے آپ کے صاحبزادے محمد باقر سے پوچھا، یہ آپ کے بابا جان کی پیٹھ پر یہ نشان کس چیز کا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کس چیز کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 3 دن گزر گئے اس کے بعد لوگوں کو معلوم چلا یہ نشان کس چیز کا ہے۔ نشان کس چیز کا نہیں تھا بلکہ اس چیز کا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر راشن کی بوری رکھ کر کے جو ضرورت مند گھر ہوتا تھا اس کے جا کر کے دروازے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ جب 3 دن تک ضرورت مند کے گھر پہ راشن نہیں پہنچا تو لوگوں نے کہا کوئی اور نہیں بلکہ زین العابدین تھے جو آ کر کے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں ہماری ضرورتیں پوری کرتے تھے، جس کا وہ نشان تھا۔ اللہ اکبر۔ بھوکے رہ کر کے فقیروں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے۔ یا میرے پیارے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ فقیر قادری سلمان قادری آپ سے یہ گزارش کرے گا اس رمضان شریف کے مہینے میں آپ کا جو بھی نکلے، جتنا بھی نکلے یا نہ ہو آپ کے پاس، اتنا تو ہو کہ آپ آدھی کھا سکیں، آدھی پڑوسی کو دے دیں، آدھی خود کھائیں، آدھی رشتہ داروں کو دے، تاکہ کل کے دن یہ نیکی کچھ آئے نہ آئے کام انشاءاللہ عز و جل اگر کسی بھی لائق آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے، کوئی بھی ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل ضرور مقبول ہوگا۔ کیوں کہ جب بھوکے کا پیٹ بھرے گا وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دعا دے گا۔ دعا کریں۔ اذان کا سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں بند ہوتا چلا جا رہا ہے، میں اسی لیے بہت کم لائیو آتا ہوں۔ اذان کا سلسلہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن
بیماری عروج پر آتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اذان دیں، اذان کا سلسلہ بند نہ کریں. جس طریقے پر آپ اذان دیتے تھے چھت پر جا کر کے آپ اذان کہیں اور اذان کے فوراً کے بعد دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کرونا وائرس جیسے مرض سے محفوظ فرمائے. 10 رمضان المبارک شریف کو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خدیجہ الکبریٰ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا. جنت المالا میں آپ مدفن ہیں مکہ شریف کے اندر. اللہ تبارک تعالی جناب سیدہ خدیجہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے میں مولا اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لوگ دیکھ رہے تھے.